ایران ہٹ بیک. ایران نے پاکستان، عراق اور سیریا کے اندر ایئر سٹرائک کر کے اسرائیل کے ایجنٹس کو مار دیا. دوستو یہی سیم ہیڈ لائنز تھی ٹائمز آف ایران کے 17 جنوری کے اخبار کی. دوستو ایران کو کیا ضرورت پڑ گئی یہ سب کچھ لکھنے کی، اور ایران نے کیوں 16 جنوری کو پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، آگے کیا ہوگا، اور کیا پاکستان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ناکام ہے، کیوں جب ایران نے حملہ کیا تو پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم کام نہیں کیا، اور جب اس سے پہلے ایران نے ایسی حرکت کی تھی تو جنرل ضیاء نے ایران کے ساتھ کیا کیا تھا، اور کس طرح سے یہ سارے واقعات غزہ اسرائیل وار سے جا ملتے ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر میں یہ سب کچھ ایکسپلین کروں گا. دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایران کے علاقے کرمان سے. یہاں جنرل قاسم سلیمانی کی سالانہ برسی ہے. دوستو اگر آپ قاسم سلیمانی کے بارے میں نہیں جانتے تو وہ ایک وار ہیرو ہیں ایران میں ان کو بہت عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ایران نے انہی کی مدد سے، جو آپ حزب اللہ دیکھتے ہیں لبنان کے اندر، حوثی ریبلز دیکھتے ہیں یمن کے اندر اور سیریا کے اندر، عراق کے اندر، انہی کی مدد سے اپنی پروکسی وار لڑی تھی، اور یہ ایک وار ہیرو ہے. تو 2020 کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے دوران ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا ایئر سٹرائک کر کے بغداد ایئرپورٹ کے اوپر. تو انہی قاسم سلیمانی کی سالانہ برسی تھی. وہاں پہ کافی سارے لوگ اکٹھا ہوئے تھے، لاکھوں کا مجمع تھا. ہوا یہ کہ وہاں پہ ایک ساتھ 2 ریموٹ کنٹرول دھماکے ہوئے، جس کے اندر پہلے تو 70 سے 80 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد یہ تعداد 107 تک پہنچ گئی، یعنی کہ 107 لوگ یہاں پہ مارے گئے، اور زخمیوں کی تعداد 150 سے لے کے 200 تک تھی. تو جب یہ سب خون خرابہ رک گیا، ایران نے جو آفیشیل بیان دیا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے ہمارے اوپر، یہ امریکہ اور اسرائیل نے کروایا ہے، اور اس کے ایک ویلڈ ریزن بھی ہے، یہ کروا بھی سکتے ہیں کیونکہ ایران وہ اکیلا واحد ملک ہے جو کہ پوری مسلم امہ میں جو کہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے غزہ اسرائیل وار کے اندر، اور کوئی بھی ملک اتنا جو ہے وہ کھل کے سپورٹ نہیں کر رہا. سب بھی ملک، اتنے بڑے بڑے ملک ہیں، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، کافی سارے ملک ہیں، جیسے پاکستان نے بھی کوئی ایسی آفیشیلی ان کی سپورٹ نہیں کی. تو ایران ایک واحد ملک تھا جو کہ غزہ اسرائیل وار میں فلسطینیوں کی ہیلپ کر رہا. تو اسرائیل اور امریکہ اور دوسرے جو ویسٹرن کنٹری تھی تو وہ ایران کو کافی زیادہ جو ہے وہ دھمکا رہی تھی کہ ہم تم کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، سپورٹ بند کرو، لیکن ایران نے سپورٹ بند نہیں کی. تو یہ ہو بھی سکتا ہے کہ انہوں نے حملہ کروایا ہو، لیکن ہوا یہ ایران نے یہ کہا کہ ہم اسرائیل اور امریکہ سے بدلہ لیں گے، لیکن لیں گے اپنی پسندیدہ جگہ میں اور اپنے پسندیدہ ٹائم میں. تو ایران نے ان کو دھمکی تو دے دی تھی، لیکن ڈائریکٹ ایکشن کرنا اور کہنا یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. تو ایران نے کیا کیا، 15 جنوری کو عراق کے اندر، بیسکلی عراق کا ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، وہاں پہ 8 جو ہے وہ میزائل داغ دیے. کچھ میزائل تھے، کچھ کاماکازی ڈرونز تھے. کاماکازی ڈرونز وہ ہوتے ہیں جو خود بخود کہیں بھی جا کے پھٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا خود کچھ ڈرون بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو بیسکلی 6-7 بلڈنگیں ایک ساتھ تھی، وہ سب کی سب تباہ ہو گئیں. ایران نے جو ہے اس کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ کچھ اس حملے میں جو ہے وہ اسرائیل کے 5 سے 6 جو ایجنٹس ہیں وہ مارے گئے ہیں، وہاں پہ تھے وہ. لیکن عراق کی طرف سے ایسا کچھ نہیں کہا گیا. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ احتجاج کیا اور اپنا سفیر جو ہے وہ بھی واپس بلا لیا. اس کے بعد ایران نے جو ہے وہ سیریا کے اندر اٹیک کیا. 1200 کلومیٹر تک اس نے مار کیا، اور یہ سب سے زیادہ پاور شو دکھائی ہے ایران نے اب تک میزائل کے جو سسٹم ہے اس کے اندر. تو وہاں پہ جہاں پہ ایران نے میزائل مارا، وہ شاید اسرائیل کو یا امریکہ کو میسیج دینا چاہتے تھے، کیونکہ جہاں پہ انہوں نے میزائل مارا، انہوں نے تو کہا کہ یہاں پہ داعش کے جو فائٹرز تھے وہ یہاں پہ ٹریننگ لیتے تھے، واپس ایران کے اوپر اٹیک کیا کرتے تھے. یہ اس طرح کی جو ہے وہ کہانی ایران نے سنائی اپنے میڈیا کے تھرو. لیکن وہاں کی جو گورنرز ہیں جو اس علاقے کے اندر، انہوں نے کہا کہ یہ ایک لیبورٹری تھی جو پرانی بند پڑی ہوئی تھی کافی دیر سے، اس کے اوپر جو ہے وہ میزائل حملہ ہوا ہے. ایران نے وہاں پر جو ہے میزائل گرائے ہیں. اس کے بعد ایران نے 16 جنوری کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے 2 علاقوں پنچگور اور تربت کے اندر اٹیک کیا. یہاں پہ دوستوں انہوں نے 2 بچوں کو شہید کیا اور کچھ عورتیں تھیں وہ بھی زخمی ہوئی. 2 بچوں کو بیسکلی قتل کرنے کے بعد ایران نے اپنے جو اسٹیٹ میڈیا ہے اس کے اوپر یہ خبریں چلانا شروع کر دی کہ ہم نے اسرائیل کے ایجنٹس کو یہاں مار دیا، وہاں مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہ ایران جو اسٹیٹ میڈیا تھا ایران کا، وہ یہ سب کچھ ایرانیوں کو یہ دکھا رہا تھا. لیکن پاکستان کو انہوں نے آفیشیلی یہ بتایا، جو ان کے منسٹرز تھے، کہ جیش العدل بیسکلی ایک ٹیررسٹ گروپ ہے جو کہ ایران کے اندر جو ہے وہ دھماکے کرتا ہے، ایران کے اندر لوگوں کو قتل کرتا ہے، تو ہم نے ان کے اوپر اٹیک کیا. لیکن بعد میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھی گئیں، ویڈیوز بھی وہاں پہ جہاں پہ ایران نے حملہ کیا تھا وہ جگہ بھی نظر آ گئی. تو بیسکلی وہ 2 بچے ہی تھے. تو اب پاکستان نے جو ہے وہ اس کا جواب دینا تھا. پاکستان نے سب سے پہلے تو اپنا سفیر جو ہے وہ واپس بلایا، اور جو ایرانی سفیر تھا وہ پہلے سے ایران میں ہی موجود تھا. پاکستان نے کہا آپ ایران میں رہو، یہاں پہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ یہاں پہ آ کے حالات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے.
اس کے بعد جو پاکستانی ملٹری ہے اس کے اوپر ایکشن کرنے کا بھی پریشر تھا، تو انہوں نے کیا کیا، 18 جنوری ایران کے علاقے سسلستان جو کہ بلوچستان کے ساتھ پڑتا ہے وہاں پہ جا کے ایئر اسٹرائک کی۔ بیسیکلی یہ 3 پلینز جو تھے وہ گئے تھے اور یہ صبح 6 بجے کے قریب جو ہے وہ انہوں نے آپریشن کیا، یعنی کہ دن کا ٹائم ہی۔ تو یہاں پہ 9 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے ایران کے اندر۔ اور اس کے بعد دوستوں کافی ساری جو ہے وہ انڈیا خاص طور پہ بہت زیادہ نیوز بھی پبلش کرنے لگا کہ ورلڈ وار 3 ہو گئی، اب ایران پاکستان گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اسی خبریں جو ہے وہ چل رہی تھیں۔ لیکن دوستوں یہ ایران نے پہلی بار نہیں کیا، جنرل ضیاء کے دور میں بھی ایران نے کراچی کے اندر اور پشاور کے اندر آپریشن کیے۔ بیسیکلی وہ ایرانی ایجنٹس تھے جو کہ پاکستان کے الگ الگ علاقوں کے اندر آپریشن کیے، وہ بعد میں پکڑے بھی گئے۔ انہوں نے 8 لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جو کہ ڈیفرنٹ سنی تحریک کے آرگنائزیشن کے بندے تھے جو کہ ایران کے خلاف کام کر رہے تھے، ایران کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو جنرل ضیاء نے کیا کیا، جنرل ضیاء نے کہا اگر ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے یا ان کو ہم قتل کر دیں گے تو ہمارے جو ایران کے ساتھ رشتے ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ جنرل ضیاء نے کیا کیا، انہوں نے خمینی کو یہاں پہ پاکستان میں بلایا۔ آپ نے یہ مشہور تصویر جو دیکھی ہوگی امام خمینی کی جو پاکستان کے اندر ہے، تو یہ اسی ٹائم کی ہے۔ اس کے امام خمینی یہاں پہ آئے اور یہاں پہ جو بھی ان کی پرابلمس تھی وہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سول آؤٹ کی۔ اس کے بعد پاکستان نے وہ بندوں کو جو ہے وہ ریلیز کر دیا۔ اس کے بعد دوستوں جو سب سے بڑا پاکستان کے اندر یہ چیزیں ہوئیں، جو واقعات ہوئے، وہ ہوا یہ کہ ایرانی اسپیشل فورسز، جسے آپ پاسدان انقلاب بھی کہہ سکتے ہیں، جو انقلاب کی فورس بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، ان کے بیچ اور جیش العدل کے بیچ یہ لڑائی جاری تھی۔ اور لڑتے لڑتے یہ کیا ہوا کہ جیش العدل پاکستان کا جو بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں پہ آ رہی تھی، اور جو ان کی فورس تھی وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے پاکستان کے اندر آ گئی۔ تو پاکستانی فورسز نے جو یہ پاسدان انقلاب کے لوگ تھے، بیسیکلی 2 گاڑیوں میں تھے اور 11 سے 12 لوگ تھے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ 2009 کی واقعہ ہے اور یہ پھر بہت زیادہ ہیڈ لائن بنی ان کی، اور کافی 1 سال کے بعد جو ہے ان کو جو ہے وہ رہا کیا گیا۔ اس کے بعد یہ جوائنٹ آرمی بنا دی گئی ایران اور پاکستان کے اندر، جو کہ بارڈرز کے ایک دوسرے کے بارڈرز کے اندر جا کے کاروائی کر سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر پاکستان کا کوئی ایسا بندہ ہے جو پاکستان کو مطلوب ہے، وہ ایران کے اندر چلا گیا ہے، تو پاکستان ایران کو جا کے بتائے گا کہ وہ وہاں پہ بندہ گیا، پھر ایک پاکستانی آفیسر اور باقی کے سارے ایرانی ہوں گے، وہ جا کے اس کو پکڑیں گے۔ ایسا ہی سیم چیز ایران پاکستان کے اندر بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ ایک ایرانی جو ہے وہ بتائے گا کہ یہاں پر یہ بندہ ہے، یہ ہمیں مطلوب ہے، یہ وہاں پہ ہو سکتا ہے، تو پاکستانی جو فوج ہے ایرانی فورس کے ساتھ جائیں گے اور اس کو پکڑیں گے۔ اس طرح کے یہ ہوا تھا، لیکن اس کو بھی ہر بار تو آپ کو پتہ ہے کہ ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ دوستوں جو جتنے بھی ملٹری جینیس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ غزہ اسرائیل وار جب شروع ہونے والی تھی، جب 8 اکتوبر کو حماس نے جو ہے وہ اٹیک کیا تھا، تو اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم غزہ کو زمین سے مٹا دیں گے، تو 80% بلڈنگز تو انہوں نے گرا دی ہیں۔ لیکن جب یہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی تو ابھی اسرائیل جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا تھا، تو ایران نے اسرائیل کو کہا تھا کہ اگر جنگ شروع ہوئی تو تم نہیں بچنے والے، کیونکہ ایران کی جو فورسز ہیں وہ کھڑی ہیں لبنان کے اندر، جو حزب اللہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تو حزب اللہ جو ہے وہ بھی بہت بڑی فورس ہے، وہ بھی ایران پروکسی ہی لڑتی ہے۔ تو ایران نے بعد میں جب جنگ شروع ہو گئی، اب آپ جانتے ہیں 25,000 کے قریب جو ہے وہ لوگ غزہ کے اندر شہید ہو چکے ہیں، لیکن ایران جو ہے وہ اتنا سپورٹ ایران ہی کر رہا ہے مسلمان ممالک میں، لیکن اتنی نہیں کر رہا جتنی وہ باتیں کر رہا تھا اس سے پہلے۔ اگر آپ اس جنگ کو فالو کر رہے ہوگے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران نے کالے جھنڈے بھی جو ہے وہ لہرا دیے تھے اپنے گنبد کے اوپر اور بڑی بڑی مسجدوں کے اندر کہ جی یہ جنگ کا اعلان ہے ہماری طرف سے، لیکن کچھ بھی نہیں کیا۔ یعنی کوئی ایسا بڑا ملٹری ایکشن نہیں کیا جسے ہم کہہ سکیں کہ ایران نے خود جا کے وہاں پہ کیا ہے۔ حزب اللہ کے تھرو، لبنان کے تھرو جتنا ہو سکے وہ کر رہے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ اتنی انف کیا ہے۔ تو اب یہاں وہاں سے یہ جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو پریشر ہے، اس کو جو چیز ہے اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے، کیونکہ یہ جو آئیڈیولوجیکل سٹیٹس ہوتی ہیں، آئیڈیولوجیکل سٹیٹ، اسلامک سٹیٹ آپ کہہ لیں یا کچھ ڈکٹیٹرشپ آپ کہہ لیں، ان کو اپنی عوام کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے کہ جی ہم نے اس کو کچھ نہ کچھ ایکشن کر رہے ہیں یا اس کو کر رہے ہیں۔ ہم بڑے کو نہیں مار سکتے، بڑے دشمن کو نہیں مار سکتے، ہم چھوٹے دشمن کو مار رہے ہیں۔ تو اس طرح سے کر کے یہ ساری جو ہے وہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی سٹیٹ جو کہ آئیڈیولوجی کی ہو، وہ سٹیٹ جو آئیڈیولوجیکل ہو، کمیونسٹ ہو یا پھر ڈکٹیٹرشپ پہ ہو یا پھر آپ اس کو ڈیموکریٹ کر لیں، ساری کی ساری سٹیٹس ایسا ہی کرتی ہیں، کیونکہ انہوں کو ووٹ لینا ہوتا ہے، ان کو اپنی عوام کو جو ہے وہ یہ دکھانا ہوتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ہم اس دشمن کو جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہمارا مین دشمن ہے، ہم اس کو نہیں مارے، ہم اس کے ساتھیوں کو مار رہے ہیں۔ تو اس طرح سے کر کے ایران جو ہے کسی نہ کسی طرح سے اپنے جو داغ ہے وہ دھونے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیسکلی دوستو ایران نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، یہ بات ویسے بھی سول آؤٹ ہو سکتی تھی، لیکن ملٹری ایکشن کرنا بھی ضروری تھا ایز اے پاکستانی، مجھے لگتا ہے۔ لیکن یہ ایک دوسرے کو اپنی پاور دکھانے سے بہتر ہے کہ یہ اسرائیل کو اپنی پاور دکھاتے، اسرائیل کے اندر جا کے بم مارتے۔ غزہ کے والوں کو کچھ تو ان کو بھی پراؤڈ فیل ہوتا ہے ان کے اوپر، لیکن یہ خود کو ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہی لڑائی کر رہے تھے۔ لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ ایران کے جو منسٹر ہیں انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر، بیسکلی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر
ان کو فون کیا اور ان کو کہا کہ یہ 45 منٹ کال چلی ہے بیسکلی، اور اس کے اندر انہوں نے جو بھی معاملات تھے ان کو سولو آؤٹ کر لیا ہے، اور بیسکلی یہ سب کچھ چیزیں صحیح ہیں۔ اچھی چیز یہ ہوئی کہ پاکستانی لوگوں نے نہ ایران کو اتنا ٹرول کیا، نہ ایرانی لوگوں نے پاکستان کو اتنا ٹرول کیا سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ جو پیار تھا، محبت تھی، یہ بنی رہی۔